سو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کہا ہے کہ الیکشن تب ہوگا, ڈو یو تھنک کہ آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں ٹھیک کہا, یہ ان کی خواہشات پہ مبنی ایک تقریر تھی, اور خواہشات ہو سکتی ہیں, ان کی خواہشات تو مریم کی ویسے بھی بہت ہیں, میری پارٹی میں انکل نہیں ہونے چاہیے, ان کی خواہش ہے, ہو سکتی ہے ان کی خواہش. اسی طرح کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتا. آپ کوئی نہیں ہے پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے الیکشن کرانے کی, وہ الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس نے الیکشن کرانے. اب صرف سوال کا جواب کل آنا ہے کہ جو صدر مملکت ڈیٹ دی ہے, جو الیکشن کمیشن نے دی تھی گورنر کو, کے پی گورنر کو, کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ بھی فیصلہ کرے گی کل کورٹ نا, کس کیس میں پریزیڈنٹ دے سکتا ہے. مطلب فائنل اتھارٹی کون ہوگی آخر میں؟ الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے, صدر مملکت ہو سکتے ہیں, گورنر ہو سکتا ہے, پر 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا کرانے کس نے؟ الیکشن کمیشن نے. آپ الیکشن نہیں رک سکتا آپ کی ان باتوں کے تھرو, آپ نے الیکشن میں جانا. وہ مطلب اس تقریر کو سن کے آپ کو لگا کہ دیر از سم سورٹ آف کانفیڈنس مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس کہ الیکشن تو ہماری مرضی سے؟ انسیکیورٹی مجھے تو کہیں آپ کو کہیں سے یہ نظر, مجھے تو بہت انسیکیور لگ رہی ہے آج کل. جس طرح ججز پہ حملے کیے انہوں نے, جنرل باجوہ کو نکال کے جنرل فیض کی تصویر لگا دی. جنرل فیض 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی لگے تھے, اور ڈی جی سی تھے نا پہلے, واٹ ایور, جو مجھے بات ہے اس وقت ڈی جی, اگر سب سے زیادہ وہ رول کہتے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اوپر دیا تھا نواز شریف نے, تو جنرل باجوہ کو کیوں ایگزٹ دے دی انہوں نے؟ جنرل باجوہ اچھے کہتے ہیں نا, کچھ جنرل اچھے بھی ہیں, کچھ جنرل اچھے بھی ہیں, گڈ ججز بیڈ ججز. تو پھر یہی تو کہہ رہا ہوں نا, مافیا کی طرح رول پلے کرتے ہیں. If you are with me, it's fine. If you are against, you have to be with me or you have to against me. تو یہ اس طرح نہیں چل سکتا. ان کی خواہشات ہیں, بیانیاں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی ہمیں فوج نہیں مل رہی بیانیاں بنانے کے لیے, کیوں ہم نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑ کے بوٹ کو نعرہ شروع کر دیا ہے. اب ایک عدلیہ بچی ہے, اس کے اوپر انہوں نے کر دیا ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ کل فیصلہ آئے گا کاشف بھائی, اور یہی مریم آپ کو الیکشن لڑتی نظر آئیں گی. کل مجھے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کھوسا صاحب, لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا سیاسی بحران آپ کے خیال میں, بیکاز یو بین اے پولیٹیشین اے لانگ ٹائم, اور آپ نے بڑی کلیئر کٹ پوزیشنز دیکھ لی ہیں پولیٹیشنز کی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی بحران ختم کر دے گا یا سیاسی بحران چلتا رہے گا آپ کے خیال؟ ایدر وے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں. کاشف تھوڑی سی مجھے اجازت دے, ضرور مجھے کہ میں اپنے دبنگ بھائی جو میرا ابھی میرے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ میں نے انعام لیا ایک سر اپنا خون دینے کا مجھے معاوضے ملے, یہ میں ان کی صرف یاداشت کو ذرا کرنا چاہتا ہوں. میں پرووک کبھی نہیں ہوا, نہ اب ہوا ہوں ان کی بات سے. ایک بات تو یہ ہے کہ میں یونیورسٹی لاء کالج کی صدارت سے لے کر 3 دفعہ ہائی کورٹ بار کا صدر رہا, 3 مرتبہ کنزیکٹو 5 سال کی اپنا پاکستان بار کاؤنسل کا الیکٹڈ ممبر رہا, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی, اور پھر سینیٹر تھا, سٹنگ سینیٹر تھا جب میرا سر پھٹا اس وقت. سو اس لیے یہ کوئی میرے خون پھٹنے کی وجہ سے مجھے کوئی گورنری یا اٹارنی جنرل یا وزارت نہیں ملی, معاف کیجئے گا. میں نے ایک جذبے کے تحت, حب الوطنی کے جذبے کے تحت, دھرتی ماں سے پیار کے تحت میں نے آئین کی بحالی کے لیے جو ہے اپنا یہ جدوجہد کی تھی, جس پر میں بروٹلائز ہوا. سو یہ کہنا کہ مجھے معاوضہ ملا اس خون بہانے کا, خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں میرے سرائیکی بھائی. آپ کو میں بہت عزت کرتا ہوں, لیکن پرسنل جب آپ بات کرتے ہیں تو ذرا سوچ لیا کریں, سوچ سمجھ کے. ٹھیک ہو گیا سر, میں آپ سے میں نے بریک میں بھی کہا, میں اس نے بھی کہا, میرا ذاتی یہ ماننا یہ ہے کہ ہم زیادتی ہے میرے بھائی نے, لیکن آپ ایز لائر, میں بہت عزت, میرا بھی ایک ویو ہے, میں اپنا ویو دینے لگا ہوں, بھائی اللہ کی قسم بہت عزت کرتا ہوں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, سیاستدان جو آتے ہیں نا دنیا بھر میں, یہ پتہ اسٹیبلش تھیوریز بھی ہیں, یہ سائنٹیفکلی یہ پروون بھی ہے, یہ عوام کو ماسک کو سرو کرنے نہیں آتے. یہ سب سائنٹیفک تھیوری ہے تو پھر نہیں, سب کو پتہ ہے یار, میں آپ کو بہت ساری بکس ہیں, اس پہ تو کوئی مطلب بحث ہی نہیں ہے. میں نے آپ کی سائنٹیفک تھیوری مان لی, پر میرا ٹاپک کچھ اور ہے. کھوسا صاحب جو آئے تھے کوئی پبلک کے لیے, ٹھیک ہے خون بہا ان کا, بڑی محنت کی, اسٹرگل کی, میں نے لفظ یوز کیا بینیفیشری, وہ انعام خود کو اپنے آپ کو دے رہے, میں نے انعام کا لفظ نہیں یوز کیا, بینیفیشری کا. جو تحریک آپ نے چلائی تھی چیف جسٹس صاحب کی, اس کے بینیفیشری کون تھا؟ آپ لوگ ہی تھے نا, میں نے یہ بات کی ہے. اب وہ وکیل بینیفیشری اور لوگ بھی تھے, وہ بھی. اچھا, اعتزاز احسن نے کیا کہا تھا, ایک منٹ رکیں سر, اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا تھا وہاں سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے, یہ جرات کر کے کھوسا صاحب بتایا نا برا, انہوں نے کہا جناب کہ جو لوگ وہاں پہ اس وقت یہ جج ریسٹوریشن میں شامل تھے, انہوں نے کروڑوں روپے انہوں نے کمائے,
انہوں نے وہاں پہ جسٹس وہ جو تھے اس وقت کے آپ کے چیف جسٹس ان کی عدالتوں کے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اکیلے نے وہاں پہ آ کے کیسز نہیں پکڑے تھے. بڑے بڑے نام تھے کہ جنہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کا نام یوز کر کے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے. لیکن آج کا ٹاپک نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ان کی نہیں بات کر رہا, دیر آر مینی پیپل. احتجاج نے جن کا وہاں پہ کہا ہوا ہے سینٹ میں, انہوں کے بینیفیشری تھے سارے ججز. بھائی میں تو اس کی بھی ہٹ لسٹ پر رہا تھرو آؤٹ. کیا باتیں یار. رؤف کلاسرا صاحب جب مثال دیں تو خدا را میں نے سر ایک لفظ یوز کر لیا کہ آپ بینیفیشری تھے. چلے چھوڑے سر اس کو, ختم ہو گیا, آپ نے جواب دے دیا. مجھے بتائیں سر سیاسی بحران ختم ہو جائے گا کھوسا صاحب؟ سر نہیں ہوگا, سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا, لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں, جتنی مثالیں دی ہیں وہ ایگزیکٹو آرڈر سے. جو سجاد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آرمی چیف مجھے پروٹیکشن دے, وہ ایگزیکٹو آرڈر تھا. دیکھیں جوڈیشل آرڈر میں اور ایگزیکٹو آرڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ انہوں نے ایک اسکارٹ مانگی تھی یا جو بھی مانگا تھا اس کی پابندی نہیں ہے, لیکن جوڈیشل آرڈر کی ڈیفائنس کا کانسیکوینس جو ہے 204 آرٹیکل میں سیدھا آتا ہے. اس لیے 204 میں یہ آپشن نہیں ہے, چاہے وہ قادر صاحب ہوں چاہے وہ مریم بی بی ہوں, یہ ان کی چوائس نہیں ہے. کھوسا صاحب ٹھیک ہو گیا.